میں چھوٹی سی تھی جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میری بھابھی مجھے ہر وقت مارتی رہتی تھی۔ جب بھابھی مجھے مارتی تو میں اپنی ماں کی قبر پر جا کر بہت روتی اور ماں کو آوازیں دے کر بلاتی۔ ایک دن میری بھابھی نے اتنا مارا کہ میرا سارا چہرہ زخمی ہو گیا اور میں روتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ پھر اچانک ایک انکل نے مجھے، میری عمر صرف 12 سال تھی جب میرے سر سے شفقت کا آخری سایہ بھی چھن گیا تھا۔ ابا تو تب فوت ہو گئے تھے جب میں نے ٹھیک سے چلنا بھی نہیں سیکھا تھا، اور آج سے ٹھیک 10 دن پہلے میری امی بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں۔ جب وہ ہسپتال میں بستر پر دم توڑ رہی تھیں تو انہوں نے میرا ہاتھ بھائی کے ہاتھ میں دیا تھا اور بڑی مشکل سے کہا تھا کہ ارسلان، اب تمہاری بہن تمہاری امانت ہے، اسے کبھی دکھ نہ دینا۔ امی نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ بیٹا تم گھبرانا نہیں، تمہارا بھائی اور بھابھی تمہارے ساتھ ہیں، تم ان کے ساتھ بہت خوش ہوگی۔ مگر ان کے جانے کے بعد تو جیسے میرے گھر کی دیواریں ہی مجھے کاٹنے کو دوڑنے لگی تھیں۔ امی کی وفات کے بعد ابھی ان کے کل بھی نہیں ہوئے تھے کہ گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ صبح صبح کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی امی کی پرانی تصویر کو سینے سے لگائے رو رہی تھی کہ اچانک دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا اور بھابھی نسرین اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں جھاڑو تھا اور چہرے پر بلاک کی سختی تھی۔ انہوں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور جھاڑو فرش پر مارتے ہوئے بولی کہ بس اب یہ ڈرامے بند کرو، 10 دن سے تم یہی رونا رو رہی ہو۔ کیا تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں؟ اٹھو اور جا کر برآمدے کی صفائی کرو۔ میں سہم کر کھڑی ہو گئی تھی اور کانپتی آواز میں کہا کہ بھابھی ابھی تو امی کو گئے چند دن ہی ہوئے ہیں، میرا دل بہت اداس ہے۔ اس بات پر نسرین بھابھی نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ دیا۔ یہاں کوئی تمہارا نوکر نہیں لگا، اٹھو ورنہ یہ جھاڑو تمہارے سر پر مار دوں گی۔ میں روتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ میں روتے ہوئے برآمدے میں جھاڑو دینے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب امی مجھے صبح پیار سے جگاتی تھیں اور ناشتہ بنا کر اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھیں۔ اب تو پانی کا گلاس بھی خود بھرنا پڑتا تھا اور اوپر سے بھابھی کے تانے میرا کلیجہ چھلنی کر دیتے تھے۔ شام میں جب بھائی کام سے واپس آئے تو وہ میرے لیے چاکلیٹ اور کچھ بسکٹ لائے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ نیلم کیسی ہو بیٹا؟ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کو میری تکلیف کا پتہ چلے۔ بھائی اندر گئے تو بھابھی نے فوراً ان کا راستہ روک لیا تھا۔ میں کچن کے دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ بھائی نے جیسے ہی وہ بسکٹ اور چاکلیٹ میز پر رکھی تو بھابھی نے جھپٹ کر وہ شاپر اٹھا لیا اور کہنے لگی کہ ارسلان، تم کیا پاگل ہو گئے ہو؟ گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے اور تم اس لڑکی کے لیے فضول خرچیاں کر رہے ہو، اسے روٹی مل رہی ہے یہی بہت ہے۔ بھائی نے دبی آواز میں کہا کہ نسرین وہ چھوٹی بچی ہے، اس کا دل بھی تو کرتا ہے نا۔ مگر بھابھی نے ایک نہیں سنی اور وہ چاکلیٹ بھائی کے سامنے ہی الماری میں بند کر دی اور کہنے لگی کہ اسے کچھ نہیں ملے گا جب تک یہ گھر کا کام ڈھنگ سے نہیں کرے گی، اور میں اس پر بلا وجہ سختی نہیں کر رہی بلکہ اس کی تربیت کر رہی ہوں۔ بھائی خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے تھے کیونکہ وہ اتنے چالاک نہیں تھے کہ بھابھی کی چالیں سمجھ پاتے۔ انہیں یہی لگا تھا کہ بھابھی میری ماں بن کر تربیت کر رہی ہیں، اور مجھے اس دن پہلی بار احساس ہوا کہ میرا بھائی اب اپنی بیوی کے سامنے کتنا بے بس ہو چکا ہے۔ اگلے دن گھر میں بھابھی کی کچھ سہیلیاں اور مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ اچانک مجھے ڈرائنگ روم سے اپنی بھابھی کی بلند آواز سنائی دی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے کہہ رہی تھیں کہ بہن سچ پوچھو تو یہ لڑکی اب ہمارے گلے پڑ گئی ہے، 12 سال کی عمر ہے اور اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا چلتا رہتا ہے۔ ہر وقت چھپ چھپ کر دروازے کی اوٹ سے مجھے اور اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا ڈھونڈتی ہے۔ اس کی نظریں اتنی عجیب ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ گھر میں کوئی فساد نہ کھڑا کر دے۔ ایک سہیلی نے کہا نسرین ابھی تو یہ بچی ہے، تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ تو بھابھی نے فوراً کہا کہ ارے نہیں، آج کل کی لڑکیاں بہت چالاک ہوتی ہیں، یہ معصوم بن کر بھائی کو مٹھی میں کرنا چاہتی ہے تاکہ مجھے گھر سے نکلوا سکے۔ میں یہ سن کر وہیں جم گئی تھی اور میرے ہاتھ سے برتن گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ برتن ٹوٹنے کی آواز سن کر بھابھی شیرنی کی طرح کچن میں آئیں اور سب کے سامنے میرا کان پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے آئیں۔ انہوں نے سب مہمانوں کے سامنے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور چلانے لگی کہ دیکھو اس کی بدتمیزی، ابھی میں اس کی باتیں کر رہی تھی اور اس نے جان بوجھ کر برتن توڑ دیا تاکہ مجھے نیچا دکھا سکے۔ میں رو رو کر کہتی رہی کہ بھابھی مجھ سے غلطی سے ہوا ہے، مگر وہ مارنے سے باز نہیں آئیں اور مجھے بری طرح مارتی جا رہی تھیں۔ مہمانوں نے بھی مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب سب مہمان چلے گئے تو میں نے دوپٹہ اوڑھا اور بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ میرا رخ قبرستان کی طرف تھا جہاں میری امی کی کچی قبر تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور قبرستان میں ایک عجیب سا سکون اور ڈر تھا۔
मैं भागती हुई अम्मी की कब्र पर पहुंची और मट्टी पर अपना चेहरा रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बुलंद आवाज में अम्मी को पुकारा कि अम्मी आप कहाँ हैं? देखिए भाभी ने मुझे कितना मारा है, मेरा सारा चेहरा सूज गया है। अम्मी आपने तो कहा था कि वो मुझसे प्यार करेंगी, मगर वो तो मुझे मनहूस कहती हैं। अम्मी मुझे भी अपने पास बुला लें, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। मैंने घंटों कब्र की मट्टी को अपने हाथों से सहलाया था, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया था। सिर्फ हवाओं की सरसराहट की आवाज आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अम्मी वहाँ से उठकर मुझे गले लगा लेंगी, मगर वहाँ सिर्फ खामोशी थी। मैं वहीं बैठे बैठे सो गई थी। जब शाम मजीद गहरी हुई तो मेरी आंख खुल गई थी और मैं कांपते हुए कदमों के साथ वापस घर की तरफ चल दी थी। घर पहुंची तो भाई अरसलान सहन में टहल रहे थे। मुझे देखते ही वो गुस्से से मेरी तरफ बढ़े और कहा कि नीलम ये क्या तरीका है, तुम इतनी देर तक कहाँ थी? तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी कितनी परेशान थी। मैं जानती थी भाभी ने मेरी गैर मौजूदगी में खूब अच्छा बनने की कोशिश की होगी। भाई के गुस्से पर मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा कि भाई मैं अम्मी के पास गई थी, मुझे बहुत याद आ रही थी। मगर भाई ने मेरा हाथ झटक दिया और कहा कि खबरदार, जब इस घर से कदम भी बाहर निकाला, तुम्हें पता है मैं और तुम्हारी भाभी कितने परेशान हो गए थे। भाई के गुस्से भरी फिक्र से डरकर मैं अंधेरे कमरे में आकर बैठ गई थी। मैं सोचने लगी थी कि क्या यही वो खुशी थी जिसका अम्मी ने वादा किया था। मुझे अपना वजूद एक बोझ लगने लगा था। भाभी की दी हुई वो गालियां और भाई की लाइल्मी मेरे दिल के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गई थी। मैंने खिड़की से आसमान की तरफ देखा और बस यही दुआ की कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, या फिर मुझे भी अम्मी के पास पहुंचा दे, क्योंकि 12 साल की ये उम्र मुझे 100 साल की थकन जैसी लग रही थी। अगले 2 दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं थे। कब्रिस्तान की उस सर्द शाम ने मेरे जिस्म को तोड़कर रख दिया था और मुझे तेज बुखार ने आ लिया था। मैं अपने बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी और मेरा हलक प्यास से खुश्क हो रहा था। मैंने हिम्मत करके धीमी आवाज में पुकारा कि भाभी जरा पानी पिला दें। फिर कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला और नसरीन भाभी अंदर दाखिल हो गईं। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखने की बजाय मेरी चादर खींचकर परे फेंक दी और चिल्लाने लगी कि उठो, ये नवाबजादियों वाले लाड यहाँ नहीं चलेंगे। मुझे पता है ये सब काम चोरी के बहाने हैं। जाओ जाकर बर्तन धो और फिर सहन में पोछा लगाओ। मैंने रोते हुए कहा कि भाभी मेरा पूरा जिस्म आग की तरह तप रहा है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मगर उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घसीटते हुए किचन में ले गयी। वहाँ फर्श पर बैठे हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन घूम रही हो। मैंने रोते रोते बर्तन धोए और हर बर्तन के साथ मेरे आंसू पानी में शामिल होते रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि भाई को आवाज दूं, मगर भाई तो सुबह सवेरे ही काम पर निकल गए थे और भाभी ने मुझे सख्त ताकीद की थी कि अगर भाई को कुछ बताया तो वो मेरा जीना हराम कर देंगी। वक्त किसी तरह गुजरता जा रहा था और मेरे दुखों में कमी की बजाय इजाफा होता जा रहा था। एक हफ्ता गुजरा तो स्कूल खुलने का वक्त आ गया। मैंने हिम्मत करके भाभी से कहा कि भाभी कल से मेरा स्कूल शुरू हो रहा है। अम्मी ने मेरी फीस पहले ही जमा करवा दी थी, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। भाभी ने जैसे ही ये सुना उनके तन बदन में आग लग गई थी, मगर वो भाई के सामने अच्छा बनना चाहती थी, इसलिए कहने लगी कि नीलम अभी कुछ दिन और आराम कर लो, वैसे भी अभी बहुत सारे स्कूल नहीं खुले, जब गर्मी मजीद कम हो जाएगी तो मैं खुद तुम्हें स्कूल छोड़ आऊंगी। भाई भी यही कहने लगे थे कि तुम्हारी भाभी ठीक कह रही हैं, कुछ रोज बाद चली जाना। थोड़ी देर बाद भाई बाहर चले गए थे और उनके जाते ही भाभी ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अलमारी से मेरा बस्ता निकाला और उसमें से मेरी किताबें निकालकर सहन में बिखेर दी। उन्होंने एक एक करके मेरी किताबों के सफ़हात फाड़ना शुरू कर दिए थे। फिर कहने लगी कि स्कूल जाकर तुमने कौन सा अफसर बनना है, अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, तुम्हारा काम सिर्फ झाड़ू पोछा और किचन संभालना है। अगर अब स्कूल का नाम लिया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मैं जमीन पर बैठकर अपनी फटी हुई किताबों के टुकड़े समेटने लगी थी। वो किताबें जो अम्मी ने इतने प्यार से जिल्द करवाई थी, अब वो मेरे सामने मट्टी में रुल रही थी। मैंने टूटे हुए दिल के साथ उन सफ़हात को उठाया और सोचने लगी कि अम्मी आपका ख्वाब तो अधूरा ही रह गया है, आपकी बेटी अब एक अनपढ़ नौकरानी बनकर रह गई है। कुछ दिन और गुजरे तो घर में एक अजीब वाकया हो गया था। भाभी ने एक नई साजिश तैयार कर रखी थी। शाम के वक्त जब भाई काम से वापस आए तो भाभी रोती हुई उनके सामने आ खड़ी हुई। तो भाई ने परेशानी से पूछा कि नसरीन क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तो भाभी ने हिचकियां लेते हुए कहा कि अरसलान, मैंने अपनी अलमारी में 5000 रुपए रखे थे जो आज गायब हैं। घर में मेरे और तुम्हारे अलावा सिर्फ नीलम थी। मुझे पूरा यकीन है कि उसने पैसे चुराए हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे पैसे गुम हो गए हैं, बल्कि मुझे इस बात का अफसोस है कि कल को मैं अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैंने अपनी छोटी बहन की तरबियत
ٹھیک سے کیوں نہیں کی؟ میں تو اسے اپنی بہن سمجھتی تھی، مگر اس نے میرے بھروسے کا خون کر دیا ہے۔ پھر بھائی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں کانپتی ہوئی وہاں پہنچی تو بھائی نے بغیر کچھ پوچھے مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور آج زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا۔ پھر بھائی نے چلا کر کہا کہ نیلم، کیا ہم تمہیں روٹی نہیں دے رہے جو تم نے چوری شروع کر دی ہے؟ اپنی ماں کی تربیت کا تو خیال کیا ہوتا۔ میں نے بھائی کے پیر پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہا کہ بھائی، خدا کی قسم، میں نے پیسے نہیں لیے، میں چور نہیں ہوں، میں تو کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی۔ مگر بھائی نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ امی کے بعد تم بدل گئی ہو۔ بھابھی ایک کونے میں کھڑی مسکرا رہی تھی اور میں اس بھائی کے قدموں میں پڑی تھی جو کبھی مجھے اپنی پلکوں پر بٹھاتا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اب میرا بھائی میرا نہیں رہا، یا شاید میرا نصیب اور بھابھی کی چالیں ہی ایسی تھیں کہ میرا معصوم بھائی ان کے دام میں آ گیا تھا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد میں پھر سے امی کی قبر پر پہنچ گئی تھی، مگر اس بار میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ امی، آپ کہتی تھی کہ بھائی میرا سہارا بنے گا، مگر دیکھے نا، اسی بھائی نے مجھے چور کہا ہے۔ امی، یہاں کوئی میرا نہیں ہے، سب مجھے نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ وہاں قبرستان میں بیٹھے بیٹھے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مٹی سے امی کی خوشبو آ رہی ہو، مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ، میری خطا کیا ہے؟ میں تو صرف 12 سال کی ہوں، ابھی سے اتنے دکھ کیوں میری جھولی میں ڈال دیے ہیں؟ پھر میں وہاں سے اٹھی اور بوجھل قدموں کے ساتھ واپس گھر آئی تو دیکھا کہ آج پھر گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور بھابھی ان کے سامنے چائے ناشتہ رکھ رہی تھی۔ بھابھی نے مجھے دیکھتے ہی مہمانوں کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ دیکھو بھائی، یہ ہے وہ لڑکی جس کا ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں، ابھی سے آوارہ گردی شروع کر دی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مار کر آ رہی ہے، اور اوپر سے چور بھی ایسی ہے کہ گھر کی الماریاں تک نہیں چھوڑتی۔ ان کی بات پر مہمانوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں کوئی بہت بڑی مجرم ہوں۔ میں کچن میں چلی گئی تھی اور کچن میں جاتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ اتنی سی عمر میں نے اتنے دکھ دیکھ لیے تھے کہ جتنے کوئی اپنی ساری زندگی میں بھی نہیں دیکھتا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، مگر میرے لیے ہر دن ایک نئی مصیبت لے کر آتا تھا۔ بھائی صبح سویرے کام پر نکل جاتے تھے اور دیر رات کو واپس آتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ میرے ساتھ اس گھر میں کیا بیت رہی ہے۔ بھابھی نے گھر میں ایک ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ بھائی کے سامنے وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کرتی تھی، مگر جیسے ہی بھائی کی پیٹھ مڑتی ان کا روپ کسی چڑیل جیسا ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں برآمدے میں کھڑی تھی تو دیکھا کہ بھابھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی ماں سے فون پر بات کر رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ امی، میں نے تو اس لڑکی کا جینا حرام کر دیا ہے، اس سے اتنا کام کرواتی ہوں کہ یہ رات کو ہڈیوں کے درد سے روتی ہے، بس کسی طرح یہ گھر سے بھاگ جائے تو میرا پیچھا چھوٹے۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 12 سال کی یتیم بچی کے لیے ایسی سازشیں کرے۔ اسی شام میرا دل امی کے پاس جانے کے لیے مچل رہا تھا اور میں بھابھی سے نظریں چرا کر امی کی قبر پر آ گئی تھی۔ ابھی میں رو ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹی تو دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کی خاتون کالی چادر اوڑھے میرے پاس بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر گہری اداسی تھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ بیٹی، تم یہاں اکیلی کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ان کی ممتا بھری آواز سنی تو میرا ضبط ٹوٹ گیا تھا اور میں ان کے گلے لگ کر کسی چھوٹے بچے کی طرح رونے لگی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آنٹی، میری ماں اس قبر میں سو رہی ہے اور گھر میں میری بھابھی مجھے بہت مارتی ہے، میرا کوئی نہیں رہا۔ وہ خاتون بھی رونے لگی تھی اور میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ پھر انہوں نے بڑی حسرت سے سامنے والی ایک چھوٹی سی قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ بیٹی، اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہے۔ دیکھو، اس چھوٹی سی قبر میں میری 8 سال کی بیٹی دفن ہے جو آج سے 2 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں ہر روز یہاں آتی ہوں اور اس سے باتیں کرتی ہوں کہ کاش وہ ایک بار مجھے ماں کہہ کر پکارے، مگر یہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ کسی کے بچے چلے جاتے ہیں اور کسی کی مائیں، لیکن مائیں بچوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ دیکھو بیٹی، ہمت نہیں ہارتے، اللہ کبھی کسی معصوم کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ان کی باتوں نے میرے دل کو ایک عجیب سا سکون دیا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ آنٹی کافی دیر تک مجھے سمجھاتی رہی تھیں، پھر انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے میرے چہرے پر موجود آنسوؤں کے نشان صاف کیے اور کہا کہ بیٹی، واپس گھر جاؤ اور اللہ سے مدد مانگو، وہ بہت بڑا کارساز ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ شاید واقعی حالات بدل جائیں گے، مگر جب میں واپس گھر پہنچی تو بھابھی دروازے پر ہی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے میرا بازو مروڑا
اور کہنے لگی کہ کہاں مر گئی تھی؟ اب تو رات کے اندھیرے میں باہر گھومنا بھی شروع کر دیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں بتاؤں کہ میں صرف امی کی قبر پر گئی تھی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور مجھے کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ اس رات میں بھوکی پیاسی اس اندھیرے کمرے میں پڑی رہی تھی۔ میں ان آنٹی کی باتیں یاد کرتی رہی تھی کہ اللہ کبھی معصوموں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، مگر میرے حالات دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری آزمائش ابھی بہت لمبی ہونے والی ہے۔ اگلے چند دن بھابھی کا رویہ مزید سنگین ہوتا گیا تھا۔ وہ بھائی کے سامنے بھی مجھ پر طنز کرنے لگی تھیں، مگر بھائی شاید کام کے بوجھ کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا۔ بھابھی اپنے کمرے میں نہیں تھی اور انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان کے کمرے کی اچھے سے صفائی کروں۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے میں گئی اور صفائی کرنے لگی۔ وہاں میز پر ایک بہت خوبصورت کانچ کا گلدان رکھا تھا جو بھابھی کو بہت پسند تھا۔ صفائی کرتے ہوئے نہ جانے کیسے میرا پاؤں پھسلا اور میرا ہاتھ اس گلدان سے جا ٹکرایا۔ وہ گلدان فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ گلدان ٹوٹنے کی آواز سن کر بھابھی کچن سے ایسے بھاگی ہوئی آئیں جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو۔ انہوں نے جب فرش پر بکھرا ہوا کانچ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ انہوں نے غصے سے میرا گریبان پکڑا اور مجھے دیوار کے ساتھ پٹخ دیا۔ انہوں نے مجھے بے دردی سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چلا رہی تھیں کہ تم منحوس ہو، ہر وقت نقصان ہی کرتی رہتی ہو۔ یہ گلدان میری ماں کی نشانی تھی اور تم نے اسے توڑ دیا۔ میں رو رو کر ان کے پیروں میں گر گئی تھی اور کہا کہ بھابھی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کے پاؤں دھونے کو تیار ہوں، مگر مجھے مت مارے۔ لیکن ان پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ وہ مجھے مارتی جا رہی تھی جس سے میرا سارا چہرہ زخمی ہو گیا تھا اور مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر بھابھی نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر پھینک دیا اور غصے میں کچن کی طرف چلی گئی۔ میں وہیں صحن میں پڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ میرا چہرہ بری طرح تپ رہا تھا اور زخموں سے خون رسنے لگا تھا۔ اس وقت میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ نیلم، اگر آج تم یہاں سے نہ نکلی تو یہ عورت تمہیں مار ڈالے گی۔ میں نے ہمت جمع کی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ بھابھی کچن میں برتن پٹک رہی تھیں اور بڑبڑا رہی تھیں۔ میں نے اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ سر پر کیا اور اس سے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا تاکہ کوئی میرا زخم نہ دیکھ سکے۔ میں نے ایک بار مڑ کر اپنے اس گھر کو دیکھا جہاں میں پیدا ہوئی تھی، جہاں میری ماں کی خوشبو تھی، مگر اب وہاں صرف نفرت کی دیواریں رہ گئی تھیں۔ میں خاموشی سے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔ پہلے بھی جب بھابھی مجھے مارتی تھیں تو میں گھر سے نکل جاتی تھی، مگر تب میرے قدم مجھے واپس اسی دہلیز پر لے آتے تھے کیونکہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ لیکن آج میرا ارادہ بدل چکا تھا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دوبارہ اس جہنم میں قدم نہیں رکھوں گی، چاہے مجھے سڑکوں پر بھیک مانگنی پڑے یا بھوک سے مرنا پڑے۔ میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگی تھی، حالانکہ میرا سر چکرا رہا تھا اور درد کی لہریں پورے جسم میں اٹھ رہی تھیں۔ لوگ مجھے گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ ایک چھوٹی سی بچی اس حال میں کہاں جا رہی ہے۔ میں چلتے چلتے شہر کے ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئی تھی جہاں بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں اور سڑکیں بہت چوڑی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور میری ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ میں گھر کے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا زخم اب بھی رس رہا تھا اور مجھے سخت پیاس لگی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیا میں آج رات اسی سڑک پر مر جاؤں گی؟ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے اور میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے لیا تھا تاکہ کوئی میرا روتا ہوا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے سامنے گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں نے ڈر کر سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک انکل گاڑی سے اتر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی کہ مجھے سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ انہوں نے جب مجھے اس حال میں دیکھا تو وہ تڑپ کر میرے قریب آئے اور انہوں نے جھک کر میرا چہرہ دیکھا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا کہ بیٹی، تم کون ہو اور تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے؟ کیا تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ میں ان کی ہمدردی دیکھ کر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور صرف اتنا کہہ سکی تھی کہ انکل مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ انکل نے فوراً اپنا رومال نکالا اور میرے چہرے سے خون صاف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں بیٹی، تم اب محفوظ ہو، میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر انہوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ انکل کون ہیں اور کہاں لے جا رہے ہیں، مگر ان کے لمس میں وہی باپ والی ٹھنڈک تھی جو میں برسوں پہلے بھول چکی تھی۔ گاڑی جب ان کے بڑے گھر کے سامنے رکی تو مجھے ایسا لگا جیسے اللہ نے میری پکار سن لی ہے، مگر مجھے ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ انکل ہیں کون۔ اب میری زندگی ایک نیا رخ لینے والی تھی جہاں سچائی سب کے سامنے آنے والی تھی۔ انکل مجھے اپنے گھر لے گئے تھے جہاں ان کی بیوی نے ایک ماں کی طرح مجھے پیار دیا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں جب میں نے اپنے بھائی ارسلان کا نام لیا تو انکل کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ کیوں حیرت میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ انکل نے اسی وقت بھائی کو فون کیا اور غصے بھری آواز میں کہا کہ ارسلان، تم کیسے بھائی ہو؟ تمہاری معصوم بہن اس حال
سال میں سڑک پر ملی ہے کہ یہی تمہاری غیرت ہے۔ بھائی تو یہ سن کر پاگل ہی ہو گئے تھے۔ پھر وہ چند منٹوں میں وہاں پہنچ گئے تھے اور جب انہوں نے میرا زخمی چہرہ اور میری حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے بھائی کو سب سچ بتا دیا تھا کہ کیسے بھابھی ان کے پیچھے مجھ پر ستم ڈھاتی تھیں اور جھوٹے الزامات لگاتی تھیں۔ بھائی ارسلان کو جب اپنی بے خبری اور نسرین بھابھی کی حقیقت کا پتہ چلا تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے دوست کے گھر سے لے کر گھر پہنچ گئے تھے۔ نسرین بھابھی کمرے میں مزے سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ جاتے ہی بھائی چلانے لگے تھے۔ بھائی نے گرج کر کہا کہ نسرین، تم نے میری یتیم بہن کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ بھائی نے غصے میں ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ میں بھاگ کر ان کے سامنے آ گئی تھی اور ان کے پیر پکڑ لیے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ نہیں بھائی، خدا کے لیے انہیں مت مارے، یہ میری بھابھی ہیں۔ بھائی میرا پیار دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے اور نسرین بھابھی بھی زمین پر گر کر رونے لگی تھیں۔ انہیں اپنی کرنی پر شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ پھر وقت بھی بڑی تیزی سے گزرنے لگا تھا اور اس حادثے نے نسرین بھابھی کی زندگی ہی بدل دی۔ اس واقعے کی کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ بھابھی امید سے ہیں اور ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے۔ جیسے جیسے بھابھی کا پیٹ بڑھتا جا رہا تھا، ان کے رویے میں ایک عجیب سی نرمی اور تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ انہیں اب احساس ہونے لگا تھا کہ میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی اور انہوں نے میرے ساتھ جو کیا وہ کتنا غلط تھا۔ وہ اب اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور روتے ہوئے کہتی کہ نیلم مجھے معاف کر دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا کہیں کل کو میری بیٹی کے ساتھ بھی ویسا نہ ہو۔ بھابھی اب بالکل بدل چکی تھیں۔ وہ اب مجھے گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھیں۔ وہ اب کچن میں مجھے کام کرنے نہیں دیتی تھیں بلکہ خود میرے لیے اچھے اچھے کھانے بنا کر لاتی تھیں۔ دوسری طرف بھائی ارسلان بھی اب میرا بہت خیال رکھتے تھے کیونکہ انہیں ابھی بھی کہیں نہ کہیں ڈر رہتا تھا کہ شاید بھابھی پھر سے میرے ساتھ برا نہ کریں۔ اس لیے وہ بار بار مجھ سے تنہائی میں پوچھتے کہ نیلم سچ بتاؤ، نسرین تمہیں کچھ کہتی تو نہیں؟ مگر اب بھابھی واقعی بدل گئی تھیں۔ بھائی کے سامنے تو وہ پہلے سے بھی اچھی بنتی تھیں مگر اب وہ ان کی پیٹھ پیچھے بھی مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار دیتی تھیں۔ جب بھابھی کے ہاں چھوٹی سی پری جیسی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے وہ بچی سب سے پہلے میرے ہاتھ میں دی اور کہا کہ نیلم تم اس کی پھوپھو ہو، میں چاہتی ہوں کہ یہ تمہاری طرح صابر اور نیک بنے۔ اس سب سے مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ مکافات عمل برحق ہے۔ انسان جو بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، مگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور بھابھی نے مکافات عمل شروع ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لی تھی۔ بھابھی کی ممتا نے انہیں ایک ظالم عورت سے ایک شفیق ماں اور بھابھی بنا دیا تھا اور میں نے بھی انہیں دل سے معاف کر کے ایک بار پھر اس گھر کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔